السلام علیکم ناظرین، میرا نام علی حیدر ہے اور آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لیے وقت نکالا۔ آج کی جو بڑی خبر ہے ان میں سے اہم خبر تو یہ کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کا پتہ چل گیا ہے کہ وہ کہاں پر ہے۔ یہ آج کی ایک بڑی خبر ہے دوستو۔ دیگر بڑی خبروں میں اور یہ میں آپ کو ان کے حوالے سے دو بڑی خبریں دینے جا رہا ہوں۔ ڈان اخبار کی خبر ہے، انہوں نے بتایا ہے کہ پولیس کو پتہ چل گیا ہے یا کہہ لیں کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو پتہ چل گیا کہ سعد رضوی کہاں ہیں۔ ایک دوسرا، یہ سعد رضوی صاحب کی جو فائنینشیل سچویشن ہے اس کے حوالے سے ایک بڑا انکشاف ہوا ہے۔ یعنی سعد رضوی صاحب کا جو یوں کہہ لیں کہ ان کی جو مالی حالت ہے اس کے حوالے سے بڑی چیزیں سامنے آئی ہیں۔ اب آپ نے یقین کرنا ہے یا نہیں کرنا یہ آپ کی مرضی، میرا کام ہے خبر دینا۔ خبر بھی میں سورسز بھی خود حکومت، قانون نافذ کرنے والے ادارے یا جو بڑے اخباری ادارے ہیں، بڑے نیوز پیپرز ہیں، وہ میرا سورس ہوا کرتے ہیں۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ دوستو پاکستان کے ساتھ دھوکہ ہوا ہے۔ امن کے نام پہ پاکستان سے دھوکہ کیا گیا ہے، لیکن پاکستان پیچھے ہٹنے والا نہیں ہے۔ پاکستان ابھی مزید ٹھوکے گا۔ کیسے؟ یہ معاملہ ہے افغانستان پاکستان کا۔ حال ہی میں جو دوحہ میں قطر میں ملاقات ہوئی پاکستان کے فارن منسٹر، ڈیفنس منسٹر، ISI چیف، وہاں سے ان کے انٹیلیجنس چیف اور فارن منسٹر کی، اس ملاقات میں دوستو ہوا یہ جو دھوکہ کیا گیا پاکستان کے ساتھ، اس کو نا ڈیورنٹ لائن کو جو ہے وہ لکھا ہی نہیں گیا کہ ڈیورنٹ لائن ہے، یعنی اس کو بارڈر نہیں لکھا گیا۔ افغانستان اور پاکستان کے بیچ میں جو سرحد ہے اس میں جو اس کا ایگریمنٹ ہوا ہے اس کو بارڈر نہیں لکھا گیا دوستو۔ اب پاکستان اس کو سرحد مانتا ہے۔ افغانستان میں جو طالبان ہیں یا جو پشتون رہتے ہیں وہ پاکستان افغانستان کی سرحد کو سرحد ہی نہیں مانتے، خاص طور پہ وہ خیبر پختونخوا کو اپنا حصہ مانتے، بلکہ کچھ تو پورے پاکستان پہ اپنا کلیم کرتے ہیں ناظرین۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے کہ اس ڈاکیومنٹ میں وہ جو پیس ڈاکیومنٹ ہے، وہ جو سیز فائر ڈاکیومنٹ ہے، اس میں اس بارڈر کو بارڈر لکھا نہیں گیا ہے۔ اس پر میں بات کروں گا، آپ کو بتاؤں گا۔ غزہ پر دوبارہ حملے شروع ہو چکے ہیں دوستو، جو کہ ایک بڑی افسوسناک خبر ہے۔ مجھے نہیں پتا وہ سیز فائر، وہ کیا سیز فائر ہے، مجھے سیز فائر کی سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا سیز فائر ہے۔ اب بلکہ ہوا بھی یہ، سارے ہاسٹیجز، سارے یرغمالی جیسے ہی حماس نے واپس کر دیے اسرائیل کو، اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر دوبارہ سے جنگ شروع ہو گئی۔ جنگ کیا کریں، دوبارہ سے نسل کشی شروع ہو چکی ہوئی ہے دوستو۔ تو آگے بڑھتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایگزیکٹلی سعد رضوی صاحب کے حوالے سے کیا خبر ہے، اور پھر اس کے بعد میں آپ کو اگلی خبریں انشاءاللہ دوں گا۔ اچھا جی، پنجاب حکومت نے سربراہ TLP کے ٹھکانے کا سراغ لگا لیا۔ یہ ڈان اخبار کی خبر ہے۔ اہلکار کے مطابق سعد رضوی اور ان کے بھائی کو پہلی بار مریدکے میں احتجاجی کیمپ سے پیدل جاتے اور پھر موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا گیا۔ اب اگلی بات سن لیں کہ کہاں دیکھا گیا۔ اچھا، TLP رہنماؤں کی گرفتاری میں تعاون مانگا گیا ہے، کس سے؟ آزاد جموں و کشمیر سے۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس وقت TLP کے جو سربراہ ہیں سعد رضوی صاحب، وہ آزاد جموں و کشمیر میں موجود ہیں۔ یعنی حکومت کا یہ ماننا ہے کہ دھرنے اور احتجاج کے دوران TLP کے سربراہ وہاں سے چلے گئے تھے اور اس وقت جو ہے وہ موجود ہیں آزاد جموں و کشمیر میں، اور اب پنجاب گورنمنٹ نے آزاد جموں و کشمیر کی گورنمنٹ سے رابطہ کیا ہے کہ آپ ان کو گرفتار کرنے میں یا ان کو پکڑنے میں ہماری مدد کریں۔ میں مزید بھی جس کی ڈیٹیل ہے وہ آپ کے سامنے ناظرین رکھے دیتا ہوں۔ اچھا جناب، یہ آپ سنیے ذرا۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق ایک سینئر اہلکار نے بتایا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے یہ معلومات آزاد جموں و کشمیر کی انتظامیہ کے ساتھ شیئر کر دی ہیں اور ان سے TLP رہنماؤں کی گرفتاری میں تعاون مانگا ہے۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب TLP کے حلقوں میں یہ قیاس آرائیاں کی جا رہی تھیں کہ ان کے سربراہ پہلے ہی حراست میں ہیں۔ بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ سعد رضوی صاحب پہلے ہی حکومت کی حراست میں یا پولیس کی حراست میں۔ اہلکار کے مطابق کریک ڈاؤن کے بعد پنجاب پولیس اور دیگر اداروں کے سینئر افسران پر مشتمل کئی ٹیمیں سعد رضوی اور ان کے بھائی کا سراغ لگانے کے لیے تعینات کی گئی تھیں۔ انہوں نے بتایا کہ سعد رضوی اور ان کے بھائی کو پہلی بار مریدکے میں احتجاجی کیمپ سے پیدل جاتے اور پھر موٹر سائیکل پر فرار ہوتے دیکھا گیا۔ اچھا، جب آپ ان کو پیدل جاتے دیکھ رہے تھے فرار ہو تو پھر پکڑ لیتے، پکڑا کیوں نہیں آپ نے؟ یہ بڑا میرے ذہن میں تو سوال آتا ہے۔ اگر آپ ان کو پیدل جاتے ہوئے بھی دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے پھر انہوں نے شاید کیمروں کی مدد سے دیکھا ہو بعد میں، یہ بھی ہو سکتا ہے ویسے۔ اچھا، اس وقت قانون نافذ کرنے والے اداروں کے درمیان ایک ہنگامی پیغام جاری کیا گیا کہ ایک موٹر سائیکل سوار کے ساتھ TLP کے سربراہ اور ان کا بھائی قریبی گلیوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تاہم تینوں مشتبہ افراد قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں کو چکمہ دینے میں کامیاب ہو گئے، جس کے بعد سوشل میڈیا پر ان کے زخمی ہونے سے متعلق طرح طرح کی افواہیں گردش کرنے لگی۔ افسران نے بتایا کہ خصوصی ٹیموں نے بالآخر TLP رہنماؤں کی
لوکیشن آزاد جموں کشمیر میں ٹریس کی، جس کے بعد ان کی گرفتاری کے لیے علاقائی حکومت سے طلب مدد۔ اچھا ویسے ایک بات بڑی عجیب و غریب ہے میرے ذہن سے، میں جرنلسٹ پچھلے 17-18 سال سے ہوں، پولیس کے کام سے واقف ہوں میں تھوڑا بہت، مطلب یہ میں نہیں کہوں گا 100%، تھوڑا بہت۔ ایک آدمی جو فیوجیٹو ہے، فرار ہے، مطلوب ہے، آپ کو اس کی تلاش ہے، اور آپ کو پتہ چل جاتا ہے اس کے ٹھکانے کا، تو اس کے ٹھکانے کو آپ پبلک کیوں کریں گے؟ دیکھیں یہ بڑی عجیب و غریب بات۔ یا تو ہو سکتا ہے کہ ڈان نیوز نے خفیہ طور پہ اہلکار سے بات کی، اہلکار نے خفیہ رکھنے کے آف دا ریکارڈ بتا دیا تو اخبار نے شائع کر دیا۔ دیکھیں اگر اب یہ خبر عام ہو گئی ہے، اس پہ ویلاگز بن گئے، اس پہ خبریں چل گئیں، سعد رضوی اگر آزاد کشمیر میں موجود ہیں، انہیں پتہ چل گیا ہوگا کہ پنجاب پولیس کو پتہ چل گیا، تو وہ آزاد جموں کشمیر بھی چھوڑنے کی کوشش کریں گے۔ ایسی معلومات تو خفیہ رکھی جاتی ہیں، تو یہ لیک ہوئی ہے، مجھے لگتا ہے کہ اس سے پھر نقصان ہی ہوگا ڈیفینیٹلی پنجاب پولیس کو۔ یہ بھی یاد رہے کہ پنجاب حکومت نے باضابطہ طور پر تحریک لبیک پاکستان پر پابندی عائد کرنے کی سفارش کر دی ہے، اور اس سلسلے میں سمری وفاقی حکومت کو بھجوا دی گئی ہے۔ اچھا جناب، اب یہ ہوگی یہ بات، اب ذرا اگلا حصہ سن لیں، اس خبر کا اگلا حصہ جو کہ اتنا ہی خطرناک ہے۔ کلیم کیا کر رہی ہے حکومت، اور ایف آئی اے کلیم کر رہی ہے کہ ایف آئی اے نے بھی سعد رضوی کے نام پر چلنے والے تقریباً 95 بینک اکاؤنٹس کا سراغ لگایا ہے۔ یاد رہے کلیم یہ کیا جا رہا ہے کہ سارے کے سارے اکاؤنٹ سعد رضوی صاحب کے نام پر چل رہے تھے۔ اچھا، اہلکار کے مطابق ان میں سے 15 اکاؤنٹ سود پر مبنی تھے، اور ایف آئی اے ان بینکوں سے مزید تفصیلات حاصل کرنے کی کوشش کر رہی ہے تاکہ ان اکاؤنٹس کے لین دین کا جائزہ لیا جا سکے۔ لے جناب، اس کے ساتھ ساتھ ٹی ایل پی کے 61 مدارس کی نشاندہی بھی ہو چکی ہے۔ انتہا پسند تنظیم کے اچھا الفاظ کا چناؤ دیکھیں آپ، اخبار خود ان کو انتہا پسند کہہ رہا ہے۔ بائی دی وے، انتہا پسند تنظیم کے خلاف وسیع کریک ڈاؤن کے ایک حصے کے طور پر پنجاب حکومت نے صوبے بھر میں ٹی ایل پی کے زیر انتظام 61 مدارس کی نشانی 61 مدارس، آپ کو یاد ہوگا میں نے پہلے خبر دی تھی کہ ٹی ایل پی کے زیر انتظام مساجد، مدارس سب کو سیل کیا جا رہا ہے، تو 61 مدارس ٹی ایل پی کے زیر انتظام یا ان سے وابستہ ہیں، ان کی نشاندہی ہو چکی ہے، اور ان مدارس کے مستقبل سے متعلق معاملہ اہل سنت علماء اور صوبائی حکام کے درمیان ہونے والی ملاقات میں بھی زیر بحث آیا، جہاں اس بارے میں تجاویز پیش کی گئی ہیں۔ اس بات کا قوی امکان ہے کہ ان مدارس کو اور ان مساجد کو اوقاف کے محکمہ اوقاف کے حوالے کر دیا جائے گا۔ ملاقات میں 2 تجاویز پر غور ہوا۔ پہلی تجویز یہ تھی کہ ان مدارس کو محکمہ اوقاف کے انتظامی کنٹرول میں دے دیا جائے، تاہم زیادہ تر شرکاء نے اس تجویز کی مخالفت کی، کیونکہ ان کے مطابق اس اقدام سے صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے اور مستقبل میں خصوصاً مالی اخراجات کے بڑے حجم کے باعث تنازعات پیدا ہو سکتے ہیں۔ دوسری تجویز کیا ہے وہ سنیے، ان مدارس کو معتدل اہل سنت علماء کے حوالے کر دیا جائے، جسے قابل عمل قرار دیا گیا۔ حکام کے مطابق اس صورت میں علماء ان مدارس کو عسکریت پسندی کے عنصر کے بغیر چلائیں گے، تاہم مدارس کے مستقبل کے بارے میں حتمی فیصلہ ابھی نہیں کیا گیا ہے۔ اب یہ دیکھ لیں، اس کے ساتھ ساتھ ملتان انتظامیہ میں اس وقت 10 مدارس جو ہیں وہ سیل ہو چکے ہوئے ہیں، اور ان کو محکمہ اوقاف کے حوالے بھی کچھ کو کیا جا چکا ہے۔ تو دوستو یہ صورتحال اس وقت ٹی ایل پی کی بن چکی ہوئی ہے۔ ٹی ایل پی مشکل میں ہے، میں نے بہت پہلے آپ سے کہا تھا کہ ٹی ایل پی کو مسلسل مشکل کا سامنا ہے، لیکن اب اس کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، جس کے اقدامات کا آغاز ہو چکا ہے۔ آپ کے سامنے جتنے بھی اقدامات ٹی ایل پی کو ختم کرنے کے لیے لیے جانے تھے، ان کا آغاز ہو چکا ہوا ہے۔ تو دوستو یہ ہے اہم خبر جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ڈکی بھائی، جو کہ ان کا نام بھی غالباً سعد ہی ہے، پورا نام ان کا سعد ہی ہے غالباً، ہاں سعد نام ہے ان کا، ڈکی بھائی، 7 سال قید ان کو ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ خبر کی تفصیل میرے پاس، یہ پرانی خبر ہے، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سو نے سن لی ہو۔ ہاں، معروف ٹک ٹاکر سعد الرحمان عرف ڈکی بھائی کو 7 سال قید کی سزا اور 10 ملین جرمانہ عائد، 10 ملین مطلب 1 کروڑ روپیہ جرمانہ ان پہ عائد کیا گیا ہے۔ ان پہ منی لانڈرنگ کا یا ان پہ بیٹنگ، غالباً بیٹنگ کا الزام تھا، بیٹنگ اور منی لانڈرنگ کا الزام تھا، تو ان کو جو ہے وہ اس وقت اس صورتحال کا سامنا ہے۔ اب پتہ نہیں وہ آدمی سچا ہے بے گناہ ہے، مجھے نہیں پتا، عدالت نے تو ان کو قصوروار ٹھہرا دیا ہے۔ تو ڈکی بھائی کے حوالے سے یہ خبر جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے، آپ اس پہ اپنا جو موقف ہے ناظرین وہ دے سکتے ہیں۔ دوستو اب تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت بہت خیال رکھیے، اللہ نے کے بعد۔